قرآن اور سائنس کی روشنی میں بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ سے محو گفتگو تھے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مشاہد انور صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات۔ احباب، آپ کے سامنے اب کلیدی خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ جناب ڈاکٹر پیر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور حاضرین سے محو گفتگو ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسلامی تعلیمات اور ماحولیاتی تبدیلی، اس کے حوالے سے جو کلیدی خطبہ تھا وہ ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ارشاد فرما دیا، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلی ہی ڈاکٹر صاحب کا اسپیشلائزیشن ہے، یہی ان کا سبجیکٹ ہے، اور آج انہوں نے ثابت کیا کہ یہ انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں، تو یہ جنت سے نکالا اور جہنم تک پہنچایا، اور اس کے سارے معاملات ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائے۔ تو اب ہم کوشش یہ کریں گے تھوڑی سی دیر میں کہ ہم دوبارہ جہنم سے جنت تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بنیادی بات ذہن میں رکھیے، جو انہوں نے باتیں فرمائی ہیں آفاق کی یونیورسل ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلے جو تبدیلی کا آغاز ہے وہ انسان اپنی ذات سے کرتا ہے۔ تو میں جس ماحولیاتی تبدیلی کی ابھی بات کروں گا نا، وہ تبدیلی ہوگی جو میری وجہ سے آپ پر ہوتی ہے یا آپ کی وجہ سے میرے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ اگر میں اسے بہتر کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں خود کو کروں گا نا۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر نہ کر پائیں تو پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش کیسے کرنی ہے؟ تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ وہی تبدیلی ہوگی جو اپنی ذات پہ ہے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے بارے میں قرآن کریم سے ہمیں تعلیمات ملی ہیں، اور ہم جب اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے، میرا لباس اچھا ہو گیا، میرے جسم کی طہارت مکمل ہو گئی، مجھے نظافت نصیب ہو گئی، میں جہاں سوتا ہوں وہ بستر صاف ہو گیا، جہاں نماز پڑھتا ہوں وہ جائے نماز عمدہ ہو گیا، تو آہستہ آہستہ اس تبدیلی کے اثرات 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اور پھر ہزاروں لوگوں تک چلے جائیں گے۔ اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سامنے والا تو بدل جائے لیکن میں نہ بدلوں، تو پھر وہی ہوگا جس کے بارے میں ابھی ابھی آپ نے سنا ہے، جو ہم اپنے لیے اس کائنات کو بنا بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو ماحول کا لفظ ہے، آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ ماحول یہ نہ اردو زبان کا لفظ ہے نہ پنجابی زبان کا لفظ ہے، استعمال ہم بہت کرتے ہیں۔ ماحول یہ عربی زبان کا ہی بنیادی لفظ ہے، اور قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ اللہ کریم نے اسے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے ہی دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا، مثلہم کمثل الذی استوقد فلما اضاءت ما حولہ، فلما اضاءت ما حولہ، یہ پورا لفظ ماحول اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہی بیان فرما دیا۔ اب یہ جو ماحول ہے یہ 2 لفظ ہیں، اسے ہم مرکب کہہ سکتے ہیں۔ ما جو ہے نا، ماحول میں جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور جو ما موصولہ ہوتا ہے اس کا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں تو ہم کہتے ہیں جو۔ حول ارد گرد کو کہا جاتا ہے،
تو جو چیز بھی ارد گرد میں ہو اسے اصطلاحاً ماحول کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کریم نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اخلاق کو بیان فرمایا اور آپ کی ذات سے جو ماحولیاتی تبدیلی آ رہی تو اسے بیان فرمایا، تو وہاں بھی یہ لفظ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ کے ارد گرد بیٹھنے والوں کو محبت نہ ملتی، رحمت نہ ہوتی، آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ نہ ہوتے، آپ کا مزاج نرم نہ ہوتا، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے دور بھاگ جاتے۔ تو انہیں معاف کیجئے گا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو بہت ساری آیات میں اللہ کریم نے ماحول کو بیان فرمایا۔ تو جب مجھے کہا جائے کہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے تو میں اپنے ماحول کی بات کروں گا، آپ اپنے ماحول کی بات کریں گے۔ میں امریکہ کی بات تو نہیں کروں گا نا، میں فلسطین کی بات تو نہیں کروں گا۔ بوکن میں میرے وجود سے انقلاب ہی کوئی نہ آئے تو امریکہ اور نیو یارک میں کہاں سے آئے گا؟ اپنی ذات میں کوئی فرق نہ پڑے۔ جب آپ یہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ بڑی جو بسیں ہوتی ہیں یا ہائی ایس جن پہ جب آپ سفر کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں نے سفر کیا اور آپ کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے فرنٹ سیٹ پہ جو مسافر بیٹھا ہو اسے ڈرائیور سونے نہیں دیتے۔ پتہ ہے نا خضر صاحب، ڈرائیور سونے نہیں دیتے، اور آپ اتنے ظالم ہیں کہ مقرر کے سامنے پہلی صف میں بیٹھ کے سو جاتے ہیں۔ اب وہ سونے سے کیا ہوگا؟ اس ماحولیاتی تبدیلی اس پہ ہوگی ابو بکر پہ، پھر آگے چلے گی پوری صافی سو جائے گی۔ اب ڈرائیور صاحب جگاتے ہیں جی، سامنے بیٹھے ہوا بندہ سوئے گا نہیں۔ بھئی کیوں نہیں سوئے گا؟ مجھے نیند آئی، میں سونا چاہتا ہوں۔ حرام ہے سونا، فرنٹ سیٹ پہ سویا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، اس سے جو ماحولیاتی تبدیلی ہوگی وہ پیچھے بیٹھے ہوئے 72 بندوں پہ بھی اثر انداز ہوگی، 30 لوگوں پہ بھی ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے سونا نہیں، فرنٹ پہ وہ بیٹھے جس نے جاگنا ہے۔ تو یہ ماحول ہے جو میرے ساتھ ہے، جو وہاں اس دروازے پہ بیٹھا وہ میرا ماحول نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ جو بیٹھا وہ اس کا ماحول ہے، تو وہ اس پہ اثر انداز ہوگا۔ تو اب آؤ قرآن عزیز کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں، اور صرف اتنی سی بات اور اس مثال سے واضح ہو جائے گا۔ جب آپ یہاں فرض نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں جب فرض یہاں پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد دعا سے پہلے حکم صادر کیا جاتا ہے قبلہ پیر صاحب کی طرف سے کہ اپنے سامنے سے جگہ صاف کر لیجئے۔ ہر بندے کو کہا جاتا ہے اپنے سامنے جو آپ کی سجدہ گاہ اسے صاف کر لیجئے۔ ہوتا ہے ایسے؟ اب میں تو اپنے سامنے سے کروں گا، آپ اپنے سامنے سے کریں گے۔ جب سارے ہی اپنے سامنے سے کریں گے تو پورا حال صاف نہیں ہو جائے گا جی۔ اگر ایک بندہ ہی چھوڑ دے گا تو پھر دوسرا کہے گا کہ یار اس نے نہیں کی تو میں بھی نہیں کروں گا، تو پھر پورا ماحول ہی خراب ہو جائے گا۔ تو ہر انسان اپنے حصے کا کام کرتا جائے گا تو یقیناً اس کے بہتر اثرات جو مرتب ہوتے جائیں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ ماحول کیا ہے، میرا ارد گرد کیا ہے۔ اسی لیے آقا کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ انسان سب سے پہلے جو اثر انداز ہوتا ہے اپنے وجود پہ ہوتا ہے، پھر اپنے خاندان پہ ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ ہوتا ہے۔ بیوی بچوں پہ ہی اثر کوئی نہ ہو تو کسی کی بیوی اور کسی کے بچوں پہ اثر کیا ہوگا؟ تو وہاں اثر مرتب کرنے کے لیے گھر میں اثر لانا پڑتا ہے۔ وہ ماحول کا اثر تھا تو ہماری پہلی ماں نے، جناب زہرا کی ماں نے، ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا میں نے تو وہ ماحول آپ سے پایا ہے کہ آپ یتیموں کی داد رسی بھی کرتے ہیں، مسکینوں فقیروں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ناموس اور عزت بنا کر آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہ ماحول تو دینا پڑے گا۔ بندہ گھر ہی نہ رہے، اپنے بیوی بچوں کو وقت ہی نہ دے تو پھر ماحول کیسے بہتر ہوگا؟ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ سارا نور ہی لے جائے اور پھر وہ ظلمات میں چھوڑ دے۔ تو ہمیں اپنی ذات کو بہتر کرنا ہے، اپنے ارد گرد کو بہتر کرنا ہے۔ اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر صاحب نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ ہمارا آج دن کو معاہدہ ہوا تھا کہ وہ یہ بات کریں گے سائنٹیفک، اور میں اسی چیز کو قرآن کی آیات کی روشنی میں بیان کر دوں گا۔
اور یہ بھی ماحول پہ اثر انداز ہونا ہوتا ہے نا، کہ ہم بیٹھے اور ہم نے یہ بات کی اور انہوں نے پھر اپنی حد سے تجاوز نہیں کیا، صرف ایک دھمکی دی انہوں نے کہ اسلامی تعلیمات میں ایسا آیا ہے، تو میں سوچنے لگا کہ آیت پڑھ ہی نہ دیں، لیکن وہ بچ گئی۔ تو یہ اچھے انداز میں جب بیٹھیں گے تو پھر اثر ہوتا ہے۔ نیت ہی اچھی نہ ہو تو ماحول میں اچھی تبدیلی نہیں ہوتی، سوچ اچھی نہ ہو، فکر اچھی نہ ہو۔ اسی لیے تو میرے حکیم آقا نے، میرے طیب آقا نے، میرے جمیل آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم بولو، جو مومن ہے جب بولے گا تو ذکر کرے گا، جب خاموش ہوگا تو فکر کرے گا۔ تو جب بولنے میں ذکر نہ رہا، جب خاموشی میں فکر نہ رہی، تو پھر یقیناً ماحولیاتی تبدیلی وہی ہوگی جس کے ہم حقدار بن گئے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ وہ بھی بڑا حکیم اور کریم ہے، ساری چیزیں بیان کر کے فرما دیتا ہے۔ خیر یہ نشانیاں صرف عقل والوں کے لیے ہیں، اور عقل کی بنیاد پہ ہی تو ممتاز کیا تھا، عقل ہی کی تو بنیاد پہ مسجود ملائک بنایا تھا، اور اسی عقل کو استعمال میں نہ لا کے آج تو ہم جب کہیں باہر، یہ سردیوں کا اچھا موسم ہے، کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو عمومی طور پہ ہماری جو مرغوب غذا ہوتی ہے نا جی چیئرمین صاحب، جو عمومی طور پہ ہماری مرغوب غذا ہوتی ہے وہ بکرے کا گوشت، جسے ہم مٹن کہتے ہیں، اور پھر مٹن میں آج کل ہم زیادہ پسند کرتے ہیں جی مغز کھاتے ہیں آپ بڑے شوق کے ساتھ۔ واہ حضرت انسان، اللہ نے تو تجھے اپنے مغز کی وجہ سے مسجود ملائک بنایا تھا، تو جب تو مغز کسی اور کا کھانے لگے گا تو پھر ماحول میں تبدیلی بھی وہی ہوگی جس کا کھا رہے ہو، وہی تو اثرات مرتب ہوں گے، وہی تو سب کچھ ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ کھانے سے میرا مغز تیز ہو جائے گا، میری عقل روشن ہو جائے گی۔ اللہ نے تو تب جناب آدم کو تو کچھ نہیں ایسا کھلایا تھا جس بنیاد پہ اللہ نے انسان کو فتح عطا فرمائی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جہاز اور وہ کشتیاں جو سمندر میں سفر کرتی ہیں، اور کرتی کیوں ہیں؟ بما ينفع الناس، تاکہ لوگ ان سے نفع اٹھائیں۔ ہوائی جہاز کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہوائی جہاز ہو، بحری جہاز ہو، یا ہماری فضائیہ ہو، یا ہماری نیوی کی بات ہو، یا ہم باقی جو آرم فورسز ہیں ان کی بات کریں، جہاں جہاں بھی جو طاقت جس کو بھی ملی ہے، ایک نظام اللہ کریم نے بنایا ہے، اور ہر ایک کی بنیاد ہے دوسروں کے لیے نفع بخش ہونا۔ کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ دوسروں کے لیے نفع بخش نہیں ہے تو آپ ماحول میں وہ تبدیلی نہیں برپا کر رہے جس کے لیے میرے رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، ورنہ پھر وہی سفر ہوگا جس کی طرح بات ہوئی۔ وہ حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب نے دامت برکاتہم العالیہ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کائنات کو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ وہ انسان جسے جنت سے نکالا گیا ہے وہی انسان پھر اس قابل ہو سکے کہ اللہ کریم ہم سب کو دوبارہ جنت کی نعمت عطا فرما دے۔ تو دوبارہ وہاں سفر کرنا ہے تو اس کے لیے ماحول کو بہتر کرنا ہوگا، سوچ کو اچھا کرنا ہوگا۔ تو یہ بما ينفع الناس کے الفاظ ارشاد فرما کے ایک بنیادی اصول عرض کر دیا ہے کہ دیکھیے تبدیلی نفع بخش جب تک نہیں ہوگی تو ماحول بہتر نہیں ہو سکتا۔ نقصان دہ تبدیلی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے پھر یہی اثرات ہوں گے کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ تو پھر ایسا نہ ہو جائے کہ انسان کی حالت وہ ہو جس طرح مسلح ہوا پتنگا ہوتا ہے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی ذات میں تبدیلی کو لانا ہے، اور اسی لیے ارشاد فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، کہ زمین مردہ ہو گئی، آپ دعا کرتے ہیں اللہ کریم پانی کی نعمت عطا فرماتا ہے اور مردہ زمین کو دوبارہ میرا رب زندگی عطا فرما دیتا ہے۔
ماحول کو دیکھنے کی آنکھ ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ میرا ماحول مردہ ہے یا زندہ ہے. اگر پتہ چل گیا کہ ماحول مردہ ہے تو پھر آپ اپنے اعلیٰ اخلاق سے اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں گے, نبی اکرم کی سیرت سے زندہ کرنے کی کوشش کریں گے, پتہ ہی نہ چلے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. انسان نابینا ہو جائے, دل بنا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. صرف آنکھ کے نور سے تو گزارا نہیں ہوگا, جب تک دل کا نور نہیں ہوگا, دل روشن نہیں ہوگا, دل بنا نہیں ہوگا, تو اس وقت تک آپ کوئی تبدیلی برپا نہیں کر سکتے. سورۃ النازعات میں ارشاد فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. اے حضرت انسان, اے زمانے کے فرعون, کبھی غور تو کرو, کیا تجھے پیدا کرنا اللہ کے لیے زیادہ مشکل تھا یا اس آسمان کو بنانا زیادہ مشکل تھا؟ غور کرنے کا وقت ہی نہیں, ہم تو اہم ہی پیدا ہو گئے. تبھی غور تو کرو نا کہ اللہ نے کیوں تمہیں پیدا کیا ہے. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. اور یہ دیکھو تو صحیح اللہ نے کیسے آسمان کو اٹھا دیا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اور پھر اللہ نے زمین کو بچھا دیا ہے. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. اور ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ نے اس زمین کو قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بطور میخ اس میں ٹھونک دیے ہیں. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. اور پہاڑ میں تو اتنی طاقت ہے, اتنی صلابت ہے, اتنی سختی ہے, اتنی مضبوطی ہے, اتنی پھیلی ہوئی زمین کو پہاڑ حرکت نہیں کرنے دیتے. لیکن جب ماحول بدل گیا, قیامت برپا ہو گئی, تو وہی پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے. اللہ نے یہ ساری نعمتیں کس لیے دی تھی؟ متاعا لکم ولانعامکم, متاعا لکم ولانعامکم. اور وہ ساری نعمتیں جو گنوائی تھی ہارون شاہ صاحب نے, یہ اللہ نے صرف ہمارے لیے پیدا نہیں کی, یہ تو جانوروں کے لیے, چوپایوں کے لیے, مویشیوں کے لیے بھی اللہ نے کھانا پینا یہی رکھا ہے. کھانا پینا فرق نہیں کرتا انسان اور حیوان میں, فرق کرتا ہے جب آپ ماحول میں تبدیلی لے کر آتے ہیں, پھر فرق واضح ہو جاتا ہے. یہ وہ حضرت انسان ہے جسے میرے رب نے مسجد ملال کو بنایا تھا. یہ جہاں سے گزرتا ہے میرا رب وہ سارے ماحول کو سکون کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کہتا ہے میں نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا, یہ صرف کھیل تماشا نہیں ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, اسے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کی مرضی سے کائنات کا نظم نہیں چلے گا, میرے رب نے جس طرح بنایا ہے اسی طرح چلنا ہے. ارشاد میں وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. کہ جب تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تمہیں لگتا ہے یہ پہاڑ جامد ہے, تمہیں لگتا ہے پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, تمہیں لگتا ہے اس پہاڑ نے زمین کو قائم کر کے رکھا ہے. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میری نگاہ میں تو یہ پہاڑ اس وقت بھی ایسے حرکت کر رہا ہے جس طرح بادل آتا جاتا رہتا ہے. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. تو پھر اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے؟ سن اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون. اور بے سجدہ پھر اسے کرو نا جس نے اس پہاڑ کو پیدا فرمایا ہے, جس کے لیے کاریگری ہے, اس کاریگر کی بارگاہ میں جھکو. الحمدللہ رب العالمین میں بھی یہی فلسفہ قرآن کی پہلی آیت میں دیا گیا کہ ساری تعریفیں صرف اللہ کی ہیں. یہ ترجمہ ہمیں یاد ہو گیا لیکن اس کی روح ہم سمجھ نہ پائے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیا ہوئی. آج تو اچھا بولتا ہے, آپ اس کی تعریف کریں تو وہ اللہ کی تعریف ہے جس نے یہ کلام عطا فرمایا ہے, جس نے یہ زبان عطا فرمائی. حسن و جمال کی تعریف ہو, مال و دولت کی تعریف ہو, اقتدار کی تعریف ہو, عزت و شہرت کی تعریف ہو, جس انسان کی جو بھی تعریف کرتے ہو وہ اس کی نفسی اور ذاتی تعریف نہیں ہے. تعریفات ساری اسی کی ہیں جس نے اس انسان کو اپنا شاہکار بنا کر دنیا میں بھیجا. تو اپنے ماحول کو بہتر کرنا ہے نا, اپنے ارد گرد کو بہتر کرنا. ارادہ کر لیجئے میرے ارد گرد صفائی ہوگی,
سنا ہے صفائی نصف ایمان ہے؟ اے اہل ایمان، اے اہل اسلام اور اے اہل پاکستان، اسلام کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن آج تو ان کے ملکوں میں صفائی نظر آتی ہے جن کی نمائندگی کرنے کے لیے آج شیراز اکرم شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، وہاں تو صفائی نظر آتی ہے۔ تو اسلام کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک میں کیا ہے؟ ایک ایک گاؤں میں جا کے دیکھیے حال کیا ہوتا۔ تو جب آپ اپنا گاؤں صاف نہ کر سکے تو آپ نے تو اسرائیل سے فلسطین لے ہی لینا ہے نا، وہ تو آپ کے انتظار میں آپ آئیں اور وہ آپ کو دے دے۔ اپنے گاؤں کو، اپنے گھر کو، اپنے بستر کو، ہمارے تو بستر بھی آج تک ہماری مائیں ہی صاف کرتی ہیں، بستر بھی انسان نہیں اٹھاتا، اپنا لباس بھی جہاں رکھا ہوتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے، بندہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو جب اپنی ذات پہ، وہ کسی نے کہا تھا کہ جب تک آپ اپنے 6 فٹ پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو آپ پوری دنیا پہ اسلام کیسے نافذ کر سکیں گے؟ پہلے اپنی ذات پہ 6 فٹ پہ، 5.5 فٹ پہ، 5 فٹ پہ، چلو 4 فٹ پہ، جتنا ہے اس پہ تو اسلام نافذ کر لو، اپنی ذات پہ تو اسلام نافذ کر لو، اپنی ذات میں تو تبدیلی لے آؤ، پھر انسان آگے بڑھے گا نا۔ تو بڑی بڑی وہ 3 چیزیں ہیں جو اس ماحول پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب اس ساری گفتگو کو میں اختتام پہ کھڑا ہوں، جتنی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہارون شاہ صاحب نے کی، اختتام کرتے ہوئے 3 چیزوں میں بنیادی طور پہ آپ کو تبدیلی لانی ہے، مثبت تبدیلی لانی ہے، ورنہ ایسی تبدیلی ہوتی رہے گی اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور ایک دن ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جو تبدیلی ہے وہ فضا میں تبدیلی لانی ہے، جسے ہم فضائی آلودگی بھی کہتے ہیں نا۔ وہ ہوتی کیسے ہے؟ فضائی آلودگی کیوں ہوتی ہے؟ نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے اسے ختم کرنے کے لیے کیا اصول ارشاد فرمایا؟ تو اپنی فضا کو بہتر کرنا ہے نا۔ ہمیں دین نے یہ سمجھایا ہے کہ جب انسان کو نیند کے غلبے سے جمائی آئے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے۔ کہتا ہے اسلام، کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں تک یہ پیغام پہنچا کے رہتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی؟ ابھی کرونا میں چھینک آ جائے تو کہتے ہیں ایسے بازو سامنے رکھے۔ کرونا نے تو آج 2020 میں یہ اصول دیا تھا، میرے پیغمبر نے تو 1400 سال پہلے عطا فرمایا تھا، عمل کرو تو فرق ہی نہ پڑے۔ کہتے ہیں بار بار سینیٹائز کیجئے ہاتھوں کو، ہاتھ سینیٹائز کریں، ہیں جی، چہرہ بار بار دھوئیں۔ تو 5 وقت کے وضو کا وظیفہ جو عطا فرمایا تھا، ہم ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز کا وقت آنے والا ہے تو ایک وضو سے 4 ہو جائیں۔ تو اپنی ذات پہ تھوڑی سی تبدیلی تو لانی پڑے گی نا، پھر ہی بہتر ہوگا۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو انسان ایک درخت لگاتا ہے، حدیث مبارکہ بخاری کی، یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کے لگائے ہوئے درخت سے پھر بعد میں کوئی انسان کھائے یا غیر انسانی مخلوق کوئی جانور کھا جائے، جو بھی مخلوق ایک لقمہ کھائے گی، ایک لقمے کے بدلے رب اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لگانا پڑے گا، سبحان اللہ سے بھی بوٹا لگ گیا ہے لیکن عملی طور پہ بھی کرنا پڑے گا، یہ کام کرنے ہیں ہم نے۔ تو نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو انسان بلا ضرورت اور بلا وجہ بیری کا ایک درخت کاٹتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں بھی اسے جہنم کی آگ کی سزا عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے ہاں تو درخت کاٹنے کو جرم ہی کوئی نہیں سمجھا جاتا نا، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو میں آج مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنی ARYQ-TV کی ساری کابینہ کو، انتظامیہ کو، اپنے دوستوں کو، کہ آج اس موضوع کا انتخاب کر کے ہم سامنے آئے ہیں جس پہ عموماً بات نہیں کی جاتی، اس پہ بات کرنی چاہیے، یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ تو فضا میں بہتر تبدیلی کے لیے آج یہ ارادہ کر لیجئے، جب بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ایک درخت لگا دیجئے۔ آپ ایک لگائیے نا، 100 کی بات تو کوئی نہیں کرتا نا، آپ اپنی بات کیجئے، ماحول میں تبدیلی لائیے۔ اور دوسری وجہ جس سے ماحول اور یہ کلائمیٹ شفٹ ہوتا جا رہا ہے اور بگڑتا جا رہا ہے سارا نظام، وہ ہماری واٹر پولوشن ہے، آبی آلودگی ہے۔ پانی کا استعمال ہم بے درک کرتے ہیں اور بے مقصد کرتے ہیں۔ حضرت سعد وضو کر رہے تھے، نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے انہیں وضو کرتے دیکھا تو وہ پانی کا زیادہ استعمال کر رہے تھے، تو آقا نے فرمایا سعد وضو میں بھی اسراف نہ کیا کرو۔ اچھا، ہمیں تو آج تک یہی پتا تھا کہ مال و دولت خرچ کرنے میں اسراف ہوتا ہے یا کھانے پینے میں اسراف ہو، وضو کے پانی میں بھی؟ تو عرض کرنے لگے آقا یہ بھی اسراف ہوتا ہے؟ ہم نے فرمایا ہاں، پانی کا ایک قطرہ جو بے مقصد ضائع ہوگا وہ وضو میں بھی اسراف کے برابر ہوگا۔ تو سیرت طیبہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آقا کریم خود کیسے وضو فرماتے تھے۔
شاید آدھے لیٹر پانی سے آقا کریم سارا وضو مکمل فرما لیا کرتے تھے، اور 5 لیٹر پانی سے آقا کریم غسل فرما لیا کرتے تھے۔ 5 لیٹر پانی سے سارا غسل آقا کریم فرما لیا کرتے تھے۔ آقا کریم کے تو مبارک گیسو بھی ہم سے لمبے تھے نا، یہ تو کوئی موازنہ ہی، کوئی تشبیہ نہیں۔ آقا کریم 5 لیٹر میں کر لیتے تھے، اور وضو کے لیے تھوڑا سا پانی آقا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے وضو میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو آپ کے وضو کرنے کے بعد بھی وہ پانی کی ٹوٹیاں بند کرواتے ہوئے سارا دن گزر جاتا ہے، تو پھر وہ پانی نکل رہا ہے، کہیں تو جا رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بہتر اس پہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کو جہاں کرائسس کا سامنا ہے، ان میں پانی کی قلت بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور دنیا کے چند ممالک اور ان کے بڑے بڑے شہر، خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ میں جو کیپ ٹاؤن کا شہر ہے، وہ اس وقت پانی کی قلت کا سب سے زیادہ سامنا کر رہا ہے، اور کراچی بھی کہیں ٹاپ 10 میں ہے۔ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے ان چیزوں کا، تو ہمیں واٹر مینجمنٹ بھی تو کرنی ہے نا، اسے بھی تو بہتر کرنا ہے۔ آپ صرف اپنے لیے نہائیں نا، سارے زمانے کا غسل آپ ہی کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ تو بھی اپنے لیے کریں، لیکن کریں صحیح ہر نماز سے پہلے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کی سیرت طیبہ نے جو ہمیں بتایا، اور جو بات کی ہارون شاہ صاحب نے بات کی، جو ہمارے ہاں ساؤنڈ پولوشن ہے نا، صوتی آلودگی ہے، آواز کا یہ بڑا مسئلہ ہے ہر جگہ، اور آواز کو بلند کرنا، دیکھیے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ یہاں بے مقصد کو چیخنا چلانا شروع کر دے گا تو ماحول میں اثر نہیں آئے گا، اور قرآن کی اچھی تلاوت کرے گا تو ماحول میں اثر نہیں آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کا پیارا کلام پڑھے گا تو ماحول میں اثر نہیں آئے گا، تو اثر ہوتا ہے، ہوگا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا، صحبت اثر تو کرتی ہے، صحبت میں اثر تو ہوتا ہے، تو آپ جہاں بیٹھیں گے وہ اثر آپ لیں گے، تو لہٰذا بہتر ماحول میں بیٹھیں گے۔ چلیں آج سے یہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم نے وہاں بیٹھنا کرنا ہے جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ پہ اچھی تبدیلی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو تبدیل نہ کر پائیں، لیکن جو کوئی کسی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے، بات میں ختم کرنے لگا ہوں یار۔ آج ہمارا کنیکٹیویٹی کا زمانہ ہے نا، کنیکٹیویٹی کا، آج 5G پہ دنیا پہنچ گئی ہے۔ چلیں پاکستان اور گجرات میں ابھی ہم 3G پہ ہیں، لیکن جتنا انٹرنیٹ جہاں اچھا ہوگا نا، ہم وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے جہاں یہ موبائل ڈیٹا نہیں چلتا تو پھر انہوں نے علیحدہ ڈیوائس رکھی ہوتی ہیں تاکہ کنیکٹیویٹی میں کہیں کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو، جتنا اچھا ہو سکے۔ آج سے 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال پیچھے چلتے جائیں تو کنیکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر۔ آج جو کام سیکنڈ میں ہوتا ہے وہ کبھی منٹوں میں، اور اس سے پہلے کبھی گھنٹوں میں ہوتا تھا۔ یار یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کنیکٹیویٹی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، ان کی بارگاہ میں آ جائیں تو جو ڈاؤن لوڈنگ رکی ہوئی ہے نا، آ کے بیٹھیں ایک لمحے میں میرا رب عطا فرما دے گا۔ تو یہ کنیکشن کا مسئلہ ہے، یہ جتنا قریب آئیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ جو ہر وقت اس کی تجلیات میں رہے اور جو کبھی کبھی آئے، فرق تو ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں ہاٹ سپاٹ لے کے دور ہوتا جاؤں گا تو سگنل ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، جتنا قریب ہوتے جائیں گے تو سگنل بہتر ہوتے جائیں گے۔ تو یہ وہ ہستیاں، یہ وہ ماحول ہے جو مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، جو آج ہم نے باتیں کی ہیں، ہمیں کسی نہ کسی ایک بات پہ تو ضرور عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وما علی الا البلاغ۔ جگر راہ وفا میں نقشہ سے چھوڑ آیا ہوں کہ، جگر راہ وفا میں نقشہ سے چھوڑ آیا ہوں کہ، جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ آپ سے ماوے گفتگو تھے جناب ڈاکٹر پیر سید حامد فاروق صاحب بخاری۔ دعا کے لیے درخواست کروں گا حضور مربی و محسن استاذ الکریم حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ، آپ تشریف لائیں اور دعائے خیر سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس خوبصورت عنوان تے جڑی گفتگو کی تھی گئی مالک منوں بھی اور میرے بچے نے بھی اتنے عمل دی توفیق عطا فرما۔
ہر گل اچھے انداز نہ سمجھنے توفیق عطا فرما. اسلام دی خوبصورت تعلیمات دی روشنی دے اندر سان دنیا دا سفر کرنے دی توفیق عطا فرما. مالک ان بچن منزل مقصود تے پہنچا. اپنی رحمت دا نزول فرما. ان دے دل دی دنیا بدل دے اور ان محنت دی توفیق عطا فرما. جتنے دوستان گفتگو کی ان دے علم اور عمل چ برکت عطا فرما. مالک حضور قبلہ عالم نے ایک شمع روشن کیتی سی اور آپ دی یہ تمنا سی کہ اسلام اور مسلمان اسلامی تعلیمات دے نال دوسری علوم بھی حاصل کرن، پھر انشاءاللہ ماحول دے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی. انشاءاللہ اللہ پاک منو اور تنو عمل دی توفیق عطا فرما. دعا کرو اللہ رحمت دی بارش عطا کرے، ایسی بارش جڑی انساناں واسطے، حیواناں واسطے، فصلاں واسطے مفید ہوئے، مردہ زمین اندر جان پیدا کر دے. اللہ رحمت دی بارش عطا. جتنے لوگ ساری گفتگو سن رہے سن، اللہ سارے دے ایمان جان دی حفاظت کرے، بیماریاں تو محفوظ کرے، مصیبتاں تو، مشکلات تو، اور سارے کیو ٹی وی والے تمام دوستان دے اللہ تعالیٰ ایمان جان دی حفاظت کرے اور انہوں دن دن ترقی اور کامیابی عطا کرے. حاجی عبدالرؤف صاحب اور عامر فیاضی صاحب، یا جتنے دوست جنہوں دے نام میں جاننا یا نہیں جانتا، میں سارے وقت دعا گو ہاں. اللہ پاک سب تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے، سانو انہاں گلاں تے عمل کرن توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا